السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. Welcome to the Ramadan transmission presenting by Concept of Science Academy Pakistan. I'm your speaker Mahwish, and Alhamdulillah we completed the journey of 20 days of Ramadan, and it's arrived the last 10 days of Ramadan, the most significant days, the most forgiving days. رمضان المبارک کے آخری عشرے کو اللہ رب العالمین سے خصوصی فضائل اور امتیاز سے نوازا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نیکیوں کا اہتمام بھی کیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں اتنی محنت کیا کرتے تھے جتنا اس کے علاوہ وہ کسی اور میں نہیں کرتے تھے۔ آخری عشرہ اب کیا ہے؟ عشرہ عربی زبان میں 10 کو کہتے ہیں، یعنی 10۔ آخری عشرہ مطلب آخری 10 دن۔ تو آخری 10 دن کب شروع ہوتے ہیں؟ 21 رمضان سے لے کر 30 رمضان تک۔ And as we know that according to Islamic calendar غروب آفتاب کے بعد ڈیٹ بدل جاتی ہے، یعنی غروب آفتاب کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ کیلنڈر نیکسٹ ڈے اسٹارٹ ہو جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو انگلش کیلنڈر۔ انگلش کیلنڈر میں جب مارننگ آتی ہے یا 12 اے ایم ہوتے ہیں تب جا کے ڈیٹ چینج ہوتی ہے۔ تو اسی طرح آخری عشرے میں بھی ہماری عبادات کا سلسلہ 20 رمضان کی افطاری کے فوراً بعد سے زیادہ سٹارٹ ہو جانا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری کرتے تھے، اپنے اہل خانہ کو بیدار کرتے اور خوب محنت کرتے اور کمر کس لیا کرتے۔ یہ دونوں حدیث ہمیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں سے ملتی ہیں، کتاب الاتقاف میں سے۔ اب آخری عشرہ کی جو چند خصوصی عبادات ہیں اس میں سے ایک اہم عبادت جو ہے اتقاف ہے۔ اب اتقاف کے لغوی معنی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ یہ عربی زبان میں تقاف کے معنی کسی چیز کو لازم پکڑنے، اس سے وابستہ ہو جانے اور پابندی کے ساتھ اس پر اپنے آپ کو آمادہ کر لینے کے ہیں۔ جیسے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ اعراف آیت نمبر 138 میں، وہ اپنے بتوں سے لگے بیٹھے تھے۔ ایسے ہی روزہ دار کے سیاق میں ارشاد فرمایا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 187، اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اتقاف میں ہو۔ اصلاح شریعہ میں اتقاف کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں، جیسے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی مخصوص شخص کا مخصوص صفات کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی مخصوص جگہ مخصوص شرط کے ساتھ مخصوص اطاعت کی پابندی کرنا۔ اتقاف کو جوار یا مجاورت بھی کہا جاتا ہے، چنانچہ ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس عشرہ میں جوار یعنی اتقاف کیا کرتا تھا، پھر مجھے علم ہوا کہ آخری عشرے میں اتقاف کروں۔ یعنی ایک پرٹیکولر بات تھی، اس کے کانٹیکسٹ میں یہ بات ہے، تو اس سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ آخری عشرے میں اتقاف کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں ڈفرینٹ اسکالرس، دا موسٹ پرومیننٹ دا موسٹ سگنیفیکنٹ اسکالر امام ابن تیمیہ اینڈ امام قرطبی رحمہ اللہ، ان کے مطابق کسی خاص جگہ، ٹھیک ہے، خاص شرط کے ساتھ اور خاص اطاعت کے ساتھ، مطلب ایک اسپیسیفک ایریا، ایک اسپیسیفک ٹائم اور اسپیسیفک رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت میں مصروف رہنا اتقاف کے زمرے میں آتا ہے۔ اب اتقاف کا حکم کیا ہے؟ اتقاف جو ہے وہ سنت ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ البقرہ اگین 187، اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اتقاف میں ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رمضان کے آخری عشرہ میں اتقاف فرماتے تھے، جیسے کہ اس بارے میں معتدل حدیث جو ہے برآمد ہے۔
والد ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی، پھر آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترمات ہماری ام المومنین نے یہ سب کیا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دن اعتکاف فرمایا کرتے، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ ایسا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے آپ ان کو حکم دیتے تھے اور ان کو ترغیب دیتے تھے، بلکہ حکم دینے کی بجائے ترغیب دیتے تھے، یعنی آرڈر نہیں دیتے تھے لیکن موٹیویٹ کرتے تھے کہ یو ہیو ٹو ڈو دس، نوٹ وہ آرڈر دے رہے ہیں۔ اب یہ ساری حدیث جو ہیں ہمیں صحیح بخاری اور بہت صحیح مسلم کتاب الاعتکاف میں سے ملتی ہیں۔ یا کیا ہے جی، کیسے ترغیب دیتے تھے اپنے صحابہ کو؟ لہٰذا تم میں سے جسے اعتکاف کرنا پسند ہو وہ اعتکاف کرے۔ ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر لوگوں نے آپ کے ساتھ اعتکاف کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر کو پھر فلفل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی ہمارے لیے ایسے ہی محبوب ہونی چاہیے جیسے ہمیں فرائض محبوب ہیں۔ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ اب دیکھیے اعتکاف کی فضیلت میں یوں تو کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے، جیسے کہ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد سے پوچھا اعتکاف کی فضیلت میں کوئی حدیث آپ کے علم میں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں سوائے ضعیف کے، لیکن اللہ رب العالمین کا خصوصیت کے ساتھ نام لے کر اس کے احکام کا تذکرہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر ہر سال اپنی زندگی میں عمل کرنا اور سفر کے سبب چھوٹ جانے پر وفات کے سال 20 دن کا اعتکاف کرنا اس عمل کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے، یعنی اسے ثابت ہوتا ہے کہ اس کی فضیلت ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی، یعنی جب سے آرڈر ہوا جب سے روزوں کا آرڈر ہوا تب سے ایٹ دا اینڈ آف لائف ٹل ڈیتھ آپ نے اعتکاف کیا۔ امام محمد بن شہاب زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں بڑی حیرت ہے کہ لوگوں نے اعتکاف کیسے ترک کر دیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کرتے تھے پھر چھوڑ بھی دیتے تھے، لیکن اعتکاف کو وفات تک نہیں چھوڑا۔ یعنی دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تراویح جماعت کے ساتھ کروائی، لیکن پھر ایک دن نہیں کروائی کہ انہیں ڈر تھا کہ ہم پہ یہ فرض نہ کر دی جائے، بیکاز اس وقت کے جو صحابہ تھے، اس وقت کے جو مومن تھے، اس وقت کے جو فرمانبردار مسلمان تھے، ان کے اندر ایک شوق تھا، ایک ترغیب تھی، لیکن آئندہ آنے والے مسلمانوں کا بھی خیال رکھا گیا کہ مے بی وہ اپنی ڈیلی لائف میں اتنا پرسیو ہوں کہ ٹائم نہ ملے، ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، سکھ ہو یا اور بھی کوئی دوسری تیسری ہو، لیکن اعتکاف کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے کہ آپ نے ہمیشہ کیا، ہمیشہ جب سے شروع ہوئے تب سے اینڈ تک کیا۔ اعتکاف کی شرائط کیا ہے؟ اعتکاف کی صحت کے لیے جو نا اسلام، عقل، نیت، مسجد میں صلاۃ باجماعت ہوتی ہے اور موجب غسل ناپاکیوں سے پاک ہونا ضروری بھی ہے۔ اعتکاف کے رکن کیا ہے؟ اعتکاف کا رکن بنیادی رکن مسجد میں ٹھہرنا اور اسے لازم پکڑنا ہے، بلکہ یہی اعتکاف کی ماہیت اور حقیقت ہے، اس کے بغیر اعتکاف کا تصور نہیں۔ اس سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ اعتکاف جو ہے مساجد میں ہے، اور اگر ایک دفعہ نیت کر کے ہم اعتکاف کی مسجد میں ٹھہرے عبادت کی غرض سے تو اسے لازم پکڑنا ہے، بیچ میں چھوڑ کر باہر نہیں آنا ہے، اور دراصل یہی اعتکاف کی معنی ہے۔ اب متقف میں داخل ہونے اور نکلنے کا وقت، یعنی اب جائے اعتکاف جو ہے اس میں کیسے نکلا جائے اور کب باہر آیا جائے، تو اس کے سلسلے میں ہے کہ جہاں اعتکاف میں داخل ہونے کے سلسلے میں راجع احتیاطی بات یہ ہے کہ 20ویں رمضان کو غروب آفتاب سے قبل داخل ہو اور 21ویں رمضان کی فرد سے علیحدگی اختیار کر کے عبادت میں مشغول ہو جائے، اور یہ فتح الباری میں سے ہے۔ اور نکلنے کے سلسلے میں یہی بہتر ہے کہ جی صلاۃ عید کے لیے نکلنے کے وقت نکلے، البتہ رویت حلال کی تحقیق کے بعد اس سے پہلے بھی نکل جائے تو کوئی حرج نہیں، یعنی جب چاند نظر آ گیا عید کا تب نکل سکتے ہیں۔ اچھا، اعتکاف کے نواقص کیا ہیں؟
اعتکاف کو باطل کرنے کے طریقے کیا ہیں، یعنی جو ایسے کام جو اعتکاف کو باطل کر دیتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ اعتکاف کو باطل کرنے والے امور جو ہیں ان میں بلا عذر شرعی اور طبعی پورے جسم کے ساتھ مسجد سے باہر نکلنا، یعنی انسانی ضروریات مثلاً کہ اس نے واش روم جانا ہے، وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، یہ طہارت وغیرہ کرنا ہے، تو یہ بشرط یہ کہ مسجد میں میسر نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کے لیے وہ باہر نکل سکتا ہے، بشرط یہ کہ مسجد میں میسر نہ ہو۔ لیکن آج کل آپ کو وہاں ہر چیز اویلیبل ہے، یعنی واش رومس اویلیبل ہیں، آپ اس طرح کے واش رومس بھی اویلیبل ہوں گے کہ جس میں جو ہے غسل کیا جا سکے، اور وضو کا اہتمام تو لازماً ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی کھانے پینے کے لیے اگر کوئی چیز پہنچانے والا نہ ہو تو بھی باہر آیا جا سکتا ہے، ادروائز نہیں۔ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں ایک حدیث ملتی ہے صحیح بخاری میں ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہوتے، اپنا سر گھر میں داخل کرتے تو میں آپ کے بالوں میں کنگھی کرتی اور آپ حالت اعتکاف میں بلا ضرورت گھر میں داخل نہ ہوتے، یعنی بغیر کسی بہت امپورٹنٹ چیز کے آپ مسجد سے گھر کی طرف نہیں آتے، یا اگر مسجد جامعہ میں جو اعتکاف نہ کیا ہو تو صلاۃ جمعہ کے لیے نکلنا۔ اسی طرح اگر اعتکاف کے آغاز میں بعض نیکیوں کے لیے نکلنے کی شرط لگائے تو اس کے لیے بھی نکل سکتے ہیں، جیسے صلاۃ جنازہ یا مریض کی عیادت یا دینی اور علمی مجالس میں شرکت وغیرہ، ان سے ذرا پرہیز کیا جائے، کیونکہ ابھی جو ہے وہ اللہ کے لیے خالصتاً آپ گئے ہیں تو اللہ کے لیے وقت گزارے وہاں پہ۔ اور اس کے علاوہ کسی بھی نشہ آور چیز کا استعمال اعتکاف کی نیت کو ختم کر دینا یا انسان کا مرتد ہو جانا، اور یہ بہت ایکسٹریم کیسز ہیں۔ اعتکاف کی حالت میں جائز امور، یعنی وہ کام جو اعتکاف کی حالت میں کیے جا سکتے ہیں، مسجد میں کھانا پینا، مسجد میں سونا اور آرام کرنا، جائے اعتکاف یعنی مسجد میں ایک گوشہ خاص کر لینا کہ یہاں صرف اسپیسیفکلی میں بیٹھ کے عبادت کر لوں گا، عمدہ کپڑے، اچھی خوشبو لگانا، سر دھونا، بالوں میں کنگھی کرنا، تیل وغیرہ لگانا، سن فطرت کا اہتمام کرنا، یعنی ناخن تراشنا، زیر ناف اور بغل کے بال صاف کرنا اور مونچھیں کترنا وغیرہ، مریض کی عیادت کرنا اور صلاۃ جمعہ پڑھنا یا صلاۃ جنازہ پڑھنا، اور یہ کام کیے جا سکتے ہیں۔ اور حسب ضرورت گفتگو کرنا۔ اب کچھ ایسے امور جن کا ممنوع امور ہیں حالات اعتکاف میں، یعنی حالت اعتکاف میں معتکف کو چاہیے کہ ہر اس عمل سے احتراز کرے، اس عمل سے بچے جو اعتکاف کی ماہیت اور اس کی روح کے خلاف ہو، جیسے خرید و فروخت کے لیے جانا، کاروباری لین دین وغیرہ، کیونکہ ایک تو مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئیں کہ دوسرے یہ عمل اعتکاف کی ماہیت کے خلاف ہے، خواہ مسجد کے اندر ہو یا اس کے باہر، اللہ یہ کہ کوئی بہت اضطراری کیفیت ہو تو پھر اس کے لیے اور امور ہوں گے۔ اور ہمیں سورہ النور آیت نمبر 36 میں سے آیت ملتی ہے، ان گھروں یعنی مسجدوں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہیں، یعنی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب ہم اعتکاف میں ہوں تو فضول گفت و شنید، کاروباری لین دین اور خرید و فروخت، ان سب چیزوں سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ اللہ کا جو گھر ہے نا وہ سوللی ڈیڈیکیٹ ہے اس کی عبادت کے لیے، سوللی اس کی ورشپ کے لیے، سوللی اس کی جو ہے ذکر کے لیے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی شخص کو سنے کہ مسجد میں گم شدہ کا اعلان کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ کہے کہ اللہ کرے کہ تمہیں نہ ملے۔ یہ صحیح مسلم میں سے ہمیں حدیث ملتی ہے۔ اس حکم میں بزنس، تجارت یا اور دینی امور سے متعلق گفتگو وغیرہ بھی ہے جو جدید مسائل مثلا موبائل فون یا انٹرنیٹ وغیرہ کی مدد سے کی جاتی ہے، کیونکہ اس سے بھی اتقاف کا مقصد فوت ہو جاتا ہے نا، لہٰذا متقف کو چاہیے کہ ان چیزوں سے احترام کرے۔ اگر آپ اتقاف کا اہتمام کر رہے ہیں تو اپنے گیجٹس وغیرہ کو جو ہے نا وہ ایک ٹائم اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے خود سے ذرا دور کر دیں، خود سے علیحدہ کر دیں، تاکہ جو سوللی آپ کی کانشیسنیس ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ورشپ کی طرف ڈیڈیکیٹ ہو جائے۔ ایسے ہی لغو اور فضول باتوں سے بھی جو ہے نا اتقاف کا جو احترام ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کا مقصد وہ ہے فوت ہو جاتا ہے۔ سو ان سب چیزوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے ہمیں۔
اعتکاف میں جو ہے آپ کو طاق راتیں جو ہیں ان کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اور اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے. اینڈ وٹ از لیلۃ القدر؟ انشاءاللہ we will learn about it in the next videos. And today our turn of dua is ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک آپ ہی سننے والے جاننے والے ہیں. سورہ البقرہ آیت نمبر 127 and it's from پارہ 1، بالکل لاسٹ پارٹ ہے اس پارے کا. اب یہ دعا کس سلسلے میں کی جا رہی تھی اس کے بارے میں ذرا دیکھ لیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے جیسے کعبہ کی عمارت کو اوپر اٹھا رہے تھے، ساتھ ساتھ یہ دعا کر رہے تھے. اس سے ہمیں ایک دو باتیں ثابت ہوتی ہیں. پہلا تو یہ کہ انسان جتنی مرضیاں نیکیاں کر لے، جتنی مرضی اچھے کام کر لے، ایک مومن کے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کا عمل قبول، کیونکہ اگر عمل قبول نہیں ہوگا تو وہ نیکیاں رائگاں جائیں گی. ویسے تو ایسا کوئی عمل نہیں ہے جس میں جو ہمارا قبول نہ ہو، سوائے یہ کہ اس کی نیت خراب نہ ہو، سوائے یہ کہ اس میں کوئی کمی پیشی نہ کرتی رہے. لیکن پھر بھی ایک مومن کی روش یہ ہے کہ اپنا جتنے مرضی نیک اعمال کر لے، وہ ہمیشہ ان کی قبولیت کی دعا کرے گا. خود کو کبھی بھی نیک اور زیادہ پرہیزگار اور پاکیزہ نہیں سمجھنا چاہیے. ہمیشہ جو ہے اس بات کا اندیشہ رکھیں کہ ہمارے اعمال قبول ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، کہیں ہماری دوسری غلطیوں کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال ختم تو نہیں ہو رہے. اسی لیے کوئی بھی نیک اعمال کرنے کے بعد، خاص کر دعا کرنے کے بعد یا صدقہ خیرات کرنے کے بعد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ضرور کرنی چاہیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک آپ ہی سننے والے اور جاننے والے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کتنی تکلیف میں اور کتنی مشکل سے یہ کام کیا، اپنے نفس پہ قابو رکھ کر یہ کام کیا. جو بہت عزیز چیز ہوتی ہے نا، جب اسے آپ کسی کو دے رہے ہو یا اپنا وقت کہیں ڈیڈیکیٹ کر رہے ہو یا اپنے مال میں سے دے رہے ہو، تو انسان کے اندر میں تھوڑا سا حرص ہوتا ہے کہ کہیں کاش یہ کم نہ ہو جائے. لیکن پھر بھی ہم اس کو مارتے ہوئے اپنی نیت کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہوئے اس عمل کو سر انجام دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے شک جانتا ہے ہماری نیتوں کو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.